بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے باسی روٹی کو پھینکنا کیسا ہے۔ ہم جب گھر میں روٹی بناتے ہیں تو کچھ روٹیاں بچ جاتی ہیں اور اس کو اگر ہم پھینک دیں تو اس کا کیا نقصان ہے، کیا تباہی ہوتی ہے اس سے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی جتنی بھی فراوانی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے اور اسی قدر رزق کی ناقدری بھی۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کے فرائض بھی پورے نہیں کرتے۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان بوڑھے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں، جو کہ رزق کی سخت وعید بھی ہے۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس باسی روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی خرچ والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس باسی روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیں، اس لیے چاہیے کہ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باسی روٹی سرکے کے ساتھ تناول فرمائی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، وہ دور غربت و افلاس کا دور تھا اور خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکینی اور غربت کو اپنے لیے چنا تھا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو آپ کے لیے پہاڑ بھی سونا بن جاتے، بے شک، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہمارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے دسترخوان پر 20 چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم شکر ادا نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ رزق کی قدر کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آج کل تو ہمارے پاس سہولیات موجود ہیں، ایک وقت کی روٹی اگر بچ جائے تو جو فریج میں رکھا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کھانے کو ضائع کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی اور کو اس کھانے کی ضرورت ہے جس میں رزق ایسے طریقے سے استعمال ہوتا ہے، مثلاً کھانا کسی غریب کو دے دے یا پھر کسی ایسی جگہ پر ڈال دے جہاں سے پرندے وغیرہ کھا لیں اور کھانے کی ناقدری نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذائیں کون سی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے سالن کا پوچھا۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس سرکہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے طلب کیا اور فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت ام سال فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے گھر میں موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، میرے پاس روٹی، کھجور اور سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن سرکہ ہے۔ اے اللہ، تو سرکہ میں برکت ڈال کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا اور وہ گھر غریب نہ ہوگا جس میں سرکہ موجود ہوگا۔ اب ہم خود سوچ لیں کہ ہمارے سالن میں کتنے اجزاء اور نہ جانے کیا کچھ شامل ہوتا ہے،
اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سرکہ کے سالن کو پسند فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ کھانا اور اس کی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار روٹی کے اوپر کھجور رکھ کر اسے سالن کے طور پر استعمال کر لیتے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر بجا لائیں اور ناشکری سے بچیں۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر جو کی روٹی تناول فرمائی اور کبھی کبھی گندم کی بھی، مگر کبھی بھی میدہ کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ حضرت ساحل بن سعد سے دریافت کیا گیا کہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدہ کی روٹی تناول فرمائی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آخری امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کبھی میدہ پیش نہیں کیا گیا۔ اس نے پوچھا کہ اس زمانے میں چھاننیاں تھی؟ حضرت سعد نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ جو کی روٹی کیسے پکاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو کے آٹے میں پھونک مار لیا کرتے تھے، جو موٹے موٹے تنکے ہوتے وہ اڑ جاتے، باقی گوندھ کر پکا لیتے۔ حضرت یوسف بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے، اور تناول فرمایا۔ آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمیں آٹا کی کتنی قسمیں میسر ہیں، کوئی فائن، کوئی سفید اور کوئی لال، کبھی خمیر تو کبھی کچھ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے باز نہیں آتے۔ کم از کم اگر فرض نماز بھی ادا کرنے والے بن جائیں کہ وہ اللہ جو 1000 نعمتیں عطا کرتا ہے اس کا حکم ہے، اور اس اللہ نے قرآن مجید میں تقریباً 700 بار نماز کا حکم دیا ہے، لیکن اذان سن کر ہم میں سے کتنے لوگ مسجد اور نماز کی طرف بڑھتے ہیں؟ یہ ہمیں باخوبی معلوم ہے۔ خدا را اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں روغن زیتون بھی شامل تھا۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا اور بہت پسند فرمایا۔ حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کھانا پسند تھا اور جو رغبت سے تناول فرماتے تھے وہ ہمیں بھی پکا کر کھلائیں۔ حضرت سلمہ نے فرمایا کہ پیارے بیٹو، آج وہ کھانا تمہیں شاید پسند نہیں آئے گا۔ انہوں نے فرمایا ضرور پسند آئے گا۔ چنانچہ وہ اٹھی اور تھوڑے سے جو لے کر آئی، انہوں نے باریک کیا اور ہانڈی میں ڈال دیے، پھر اس پر تھوڑا سا روغن زیتون ڈالا، پھر کچھ مرچیں اور زیرہ وغیرہ ڈالا اور پکا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت سلمہ نے فرمایا یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ ان حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا، اور سادہ کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ جتنے بھی تکلفات والے کھانے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد کے ہیں، اور اگر آج کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں تو آپ کے سامنے بے شمار کھانے لگا دیے جاتے ہیں جو کہ سراسر فضول خرچی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں اور اپنے کھانوں میں ان چیزوں کو شامل کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمائی ہیں۔ اگر ہمیں فراوانی رزق میسر ہے اور ہمارے دسترخوان پر کئی کھانے موجود ہیں تو کم از کم ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا تو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک